السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے والدین کا جھگڑا اور بچوں کی تربیت۔ والدین کا جھگڑا بچوں کی تربیت اور نفسیات پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ آج کی گفتگو ہر اس گھر کے لیے ہے جہاں بچے موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کے گھر کی دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف آ جائے تو کیا آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کا چھوٹا سا شگاف کل پوری دیوار کو کمزور کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے والدین اپنے گھر کی دیوار تو بچا لیتے ہیں مگر اپنے بچوں کے دلوں میں پڑنے والی دراڑوں کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ دراڑ اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ماں اور باپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں یا سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ جب گھر میں محبت کی جگہ نفرت اور احترام کی جگہ تذلیل آ جائے تو سب سے پہلے اس کی چوٹ بچوں کے دلوں پر لگتی ہے۔ میرے عزیزو، بچے صرف ہماری باتیں نہیں سنتے بلکہ وہ ہماری زندگی بھی پڑھتے ہیں۔ اگر باپ ماں کی عزت کرے تو بیٹا احترام سیکھتا ہے، اور بیٹی جانتی ہے کہ عورت کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام کرے تو بچے سیکھتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود ادب باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر روزانہ چیخ و پکار، طعن و تشنیع، گالی گلوچ اور بے عزتی ہو تو بچے خاموش رہ کر بھی اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں، اور کچھ بچے ڈرپوک یا نڈر بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں تو کچھ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں، تو کچھ بچے غصے کو اپنے اندر جمع کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بڑے ہو کر وہی انداز اپنی ازدواجی زندگی میں دہرانے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچپن میں یہی ماحول دیکھا ہوتا ہے۔ میرے ایک استاد اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو حتی الامکان بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ اگر بات کرنی ہو تو الگ کمرے میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ مسئلہ حل کرو، کیونکہ بچے صرف الفاظ نہیں رویے بھی سیکھتے ہیں۔ یہ نصیحت آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ اختلاف ہر گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو بدتمیزی میں بدل دینا اور بچوں کو اس کا گواہ بنا دینا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، نرمی اور اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ سوچئے، اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارے گھروں میں ان کے سنت کے مطابق نرمی، احترام اور شفقت نظر آتی ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی دولت سے زیادہ آپ کے کردار کا وارث بنتا ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے رویے سیکھتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صرف اچھی نصیحتیں نہ دیجیے بلکہ انہیں ایک ایسا گھر دیجیے جہاں وہ محبت اور رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا، اگر غصہ آ جائے تو چند لمحہ خاموش ہو جائیے، وضو کر لیجیے اور اپنی جگہ بدل لیجیے، اور اگر مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو رہا ہو تو بچوں کے سامنے ہرگز نہ لڑیے۔ یاد رکھیے، بچے ہمارے الفاظ بھول سکتے ہیں لیکن ہمارے رویے کو زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو
سکون کا گہوارہ بنائے، اپنے شریک حیات کا احترام کرنے اور اپنی اولاد کی بہترین دینی، اخلاقی اور نفسیاتی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔